السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ہے۔ اللہ پاک نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہماری تربیت کے لیے یہ مہینہ رکھا تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ ایک سال کے 11 مہینے گزر جاتے ہیں تو یہ مہینہ آتا ہے، اس میں پھر ہم اپنی جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان میں اس مہینے میں ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، ہدایت کے راستے پہ چلیں گے اور آپ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دین کا علم سیکھیں گے اور دین میں جو اللہ پاک کے ارشادات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے رمضان میں۔ رمضان میں عبادات ہیں کثرت سے، اس لیے تاکہ ہم پورے سال عبادت کر سکیں۔ رمضان میں اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اس لیے کہ پورا سال جو 11 مہینے آگے آنے والے ہیں ان میں بھی ہم اسی طرح سے عمل کر سکیں۔ رمضان میں ہی سچ بولنا سیکھنا ہے، رمضان میں ہی ہم نے لوگوں سے اخلاق سے ملنا سیکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کرنا ہے، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھنا ہے، اپنی آنکھوں پہ قابو رکھنا سیکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں یہ سیکھنا ہے۔ یعنی یہ مکمل ہماری تربیت ہے، اپنی ذہن کی تربیت ہے، اصلاح ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ نیت کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ جو ہم سے اب تک غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی ہمیں معافی دے دے، ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ اب یہ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے نہیں ہوں گی، آئندہ ہم تیرے حکم پہ چلیں گے، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور ہم اللہ سے جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو ہماری نظر اپنی آخرت پہ، ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو اللہ کی پہچان ہمارے اندر آئے گی، جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اور پھر اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے۔ تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ ہم بار بار ایسی لوگوں کے ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دنیاوی باتیں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ خود بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا سیکھیں گے اور دوسروں سے اللہ کی بڑائی سنیں گے اور اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں گے۔ تو رمضان میں پہلا کام کیا ہے؟ اپنی نیت کو صحیح کرنا، کہ زندگی کے مقصد کو پہچاننا کہ ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے زندگی میں بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ ہیں، اللہ موجود ہیں۔ اللہ جو کہتے ہیں، جو بزرگان دین پہلے اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے، کہتے تھے اپنے دل کو سمجھاتے تھے کہ اللہ ہیں، اللہ موجود ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے۔ تو اللہ پاک نے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں اس خدائی میں، بنانے والے، اس پوری دنیا کے، اس کائنات کے، مخلوقات کے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ پاک نے بنائی ہیں، اور اللہ پاک ہی جو ہیں انسانوں کی تربیت کرنے والے بھی اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، اور ہماری زندگی اور ہماری موت کا تعلق بھی اللہ سے ہے، اور ہماری آخرت میں کامیابی کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ تو اس رمضان کا مہینہ جو آتا ہے یہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے، اور اگلے سال جو سال ہے شروع ہو رہا اس میں جو بھی اعمال ہوں ہمارے اب تک جو کیا تھا اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی 183ویں آیت ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، عفو درگزر سیکھنے کا مہینہ ہے، یعنی کہ لوگوں کو ہم نے معاف کرنا ہے۔ انسان ہے، غلطی کرے گا، زیادتی بھی کر دے گا، ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے، اور برداشت کا مہینہ ہے
کہ ہم نے زندگی میں برداشت کو سیکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے لوگوں کو. جب ہم جتنی زیادہ برداشت ہمارے اندر ہوگی اتنی اچھی زندگی ہوگی ہماری. اور یہ محبت کا مہینہ ہے. ہمارے دل سے لوگوں کی کسی کی نفرت ہمارے دل میں نہ آئے. جب انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی نفرت ہوتی ہے تو غیبت، توبت، بہتان میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، لوگوں کی نیکیوں کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتا، برائیاں کرتا ہے. اس لیے محبت کرنی ہے لوگوں سے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے. کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر نفرت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت میں جانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں انسانوں کی محبت رکھیں اور یہ سمجھیں کہ انسان غلطی کرے گا، انسان میں غلطی کا عنصر موجود ہے، وہ غلطی کرے گا. ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے، ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے. اور جہاں آپ معاف نہ کر سکیں ان سے دور ہو جائیں. ایسے لوگوں سے جو غلطیاں کریں، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان سے دور ہو جائیں اگر آپ ہو سکتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے. جو نزدیک والے لوگ ہیں انہیں معاف کریں، اور جو دور والے لوگ ہیں انہیں اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو ان سے دور ہو جائیں. کیونکہ نزدیک والوں کو، ماں باپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، بہن بھائیوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے ان سے تو قربت رکھنی ہے، ان سے تو تعلق رکھنا ہے، اور ان کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں، جو خدمت کر سکتے ہیں، ہم نے کرنی ہے. اور رمضان المبارک میں، رمضان جو ہے اس میں ہم نے سخاوت سیکھنی ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرنا سیکھنا ہے، اور اچھے اخلاق سیکھنے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھوں سے کسی سے زیادتی تو نہیں ہوتی. چاہے ہم دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، تو ہم کسی سے بزنس میں زیادتی تو نہیں. کوئی چیز جو ہم 10 روپے کی دے سکتے تھے، تھوڑا سا پروفٹ لے کے ہم اس کو 100% تو نہیں اس میں پروفٹ لے رہا ہے، منافع تو نہیں اتنا زیادہ لے رہا ہے کہ دوسرا بیچارہ بڑی مشکل سے وہ کر سکے. تو اس لیے اللہ کی طرف توجہ کا مہینہ ہے. ہم نے اس مہینے میں اللہ کی طرف، یعنی کہ اپنی عبادت، اپنے اللہ کے ذکر کو بڑھانا ہے، قرآن کی تلاوت کو بڑھانا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور اللہ کی یاد میں رہنا. اللہ نے بھیجا ہی دنیا میں ہمیں اسی لیے. قرآن کی پہلی آیت ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ انسانوں تمہاری تخلیق کا مقصد ہے کہ تم میری تعریف بیان کرو. تو اس چیز کو سیکھنا ہے کہ اللہ کی تعریف ہماری زبان ہے. اس لیے اللہ کی تعریف کے لیے ہم دنیا کے کاموں میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں. اس زبان کا استعمال اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کا ذکر جب آپ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، تو آپ برائیوں سے رک جاتے ہیں اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور صلہ رحمی کا مہینہ ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا. اور یہ دعوت کا مہینہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا مہینہ ہے. اور یہ احترام کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے ڈسپلن سیکھنا ہے، ہم نے لوگوں کو احترام کرنا سیکھنا ہے، اپنے بزرگوں کا بھی احترام کرنا، عورتوں کا بھی احترام کرنا، اپنے چھوٹوں کا بھی احترام. یہ احترام سیکھنے کا مہینہ ہے. اور یہ خدمت کا مہینہ ہے، انسانوں کی خدمت کریں. ہم اپنے گھر میں بھی اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی خدمت کریں، باہر بھی کریں، اور اپنے چھوٹوں، اپنے جو کمزور ہیں ہم سے، ہم ان کی خدمت کریں، پیسے سے کریں. جیسے ہم کسی کا علاج کرا دیں، کسی کو کپڑے بنا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا معنی ہے. تقویٰ حاصل کرنا ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈر، اللہ سے امید، اللہ سے محبت. یہ ہے تقویٰ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی سب سے بہتر انسان ان کو قرار دیا جو متقی ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اللہ کی رضا حاصل نہیں کی تو آخرت میں کامیابی کہاں سے ہوگی؟ تو آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں. ہماری کوشش بھرپور ہو کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائیں. غلطی ہو جائے اللہ سے فوراً معافی مانگ لیں. یہی ایمان والے ہیں لوگ جو کہ اللہ سے فوراً معافی مانگتے ہیں اور اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہیں. دوسروں کے اعمال کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں. جب انسان دوسروں کے برائیوں کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور اس سے وہ اعمال سرزد ہوتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور جب اپنے اعمال کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی برائیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی. اب آپ دوسروں کی برائیاں تلاش نہیں کر رہے، بلکہ دوسروں کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ان میں بھی کمزوری ہے، یہ بھی انسان ہیں، یہ غلطی کر سکتے ہیں، اگر کر دیں تو معاف کر دو ان کو. جو اگر معاف کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، تو انہیں ضرور معاف کرو. اس لیے کہ معاف کرنے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی تھی آپ کے اندر، آپ عفو درگزر کرتے تھے، آپ دنیا میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، آپ سچ بولنے والے تھے. ہم دیکھیں کہ آج ہم سچ بولتے ہیں. اگر ہم سچ نہیں بولتے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا ان اللہ
لا یادی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، کن کو؟ جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ دین اسلام ہماری زندگیوں میں ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کے بھی ہم جھوٹ بولیں اور اللہ کے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، اور اللہ کی یہ ناشکری ہے۔ تو ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ زندگی تو سمجھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں بڑے کامیاب، مگر وہ سب سے ناکام لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں صرف دنیا ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ بہترین اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا اگر چھوٹا سا بھی کام ان سے ہو جائے، اگر زبان سے کوئی لفظ بھی نکل جائے، وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان میں برداشت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بہترین اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگ دین کی طرف آتے ہیں، لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں ہدایت، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ بتا، اے اللہ ہم تیرے راستے پہ چلیں۔ مگر ہم سوچتے نہیں اس چیز کو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں فکر نہیں ہوتی اس چیز کی کہ ہم اللہ سے یہ دعا جو قرآن کی سب سے بڑی دعا ہے، ہدایت کی طلب، ہدایت مانگنا اللہ سے رو رو کے ہدایت طلب کرنا کہ اللہ ہمیں ہدایت۔ جب ہدایت مل جاتی ہے تو انسان سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، وہ بہترین نمونہ بن جاتا ہے انسانوں میں، اور انسانوں کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ گاڑیاں، یہ مکان کچھ حیثیت نہیں رکھتے، بس اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کیسے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ ہم سے دو چیزیں چاہتے ہیں، ایک یہ چاہتے ہیں ہم اپنے اللہ سے تعلق رکھیں اور اللہ کے احکامات پہ چلیں، اور دوسرا ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو اپنا رب مان لیں کہ ہر چیز جو کچھ ہے وہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میری زندگی، میری موت اللہ کی طرف سے، میرا رزق اللہ کی طرف سے، میری زندگی پوری اللہ کی طرف سے، تو میں اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ اور دنیا میں کسی انسان کو اپنا رب نہیں بنانا، پیسے کو رب نہیں بنانا، چیزوں کو رب نہیں بنانا، نوکری کو رب نہیں بنانا کہ ہم ان سے پل رہے ہیں۔ پالنے والے صرف ایک اکیلے اللہ ہیں، اور ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی روح ہیں، درندے ہیں، چرند پرند، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو پالنے والے، سب کو رزق دینے والے، حفاظت کرنے والے ایک اکیلے اللہ ہیں۔ تو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا، جو اللہ کو رب تسلیم کر لیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ ان کو دوست بنا لیتے ہیں جو اللہ کو رب مان لیتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، اور اللہ کے احکامات پہ چلو، اور اپنی زندگیوں کو بنا لو اور آخرت کی تیاری کر لو، کیونکہ قبر اور حشر برحق ہے، یہ ہونا ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ہر دن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، اس میں اپنی زبانوں کو قابو رکھنا، اپنی آنکھوں کو قابو رکھنا، اپنے ہاتھوں کو قابو رکھنا، اور ہم نے یہ تربیت کا مہینہ ہے، ہم نے اپنے آپ کی اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، اور پورے سال کی تیاری کرنی ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا پورا سال ہمارا اپنے اللہ سے تعلق کے ساتھ گزر جائے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، اور دنیا کی محبتیں ہمارے دل میں نہ ہوں بالکل۔ دنیا ہو، دنیا کمائیں ضرور، مگر اس کو جمع نہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔